اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا تو میری جان کب کی عالم خاموشی میں جا بسی ہوتی۔ جب میں نے کہا میرا پاؤں پھسل چلا تو آئے خداوند تیری شفقت نے مجھے سنبھال لیا۔ جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو آئے خداوند تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے۔ کیسی پیاری گواہی۔ آؤ ہم خداوند کے حضور نغمہ سرائی کریں، اپنی نجات کی چٹان کے سامنے خوشی سے للکاریں، شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے حاضر میں حاضر ہوں، شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے حضور میں حاضر ہوں، مزمور گاتے ہوئے اس کے آگے خوشی سے للکاریں، کیونکہ خداوند خدائے عظیم ہے، وہ سب الہوں پر شاہ عظیم ہے، زمین کے گہراؤ اس کے قبضے میں ہیں، پہاڑوں کی چوٹیاں بھی اسی کی ہیں، سمندر اس کا ہے، اسی نے اس کو بنایا اور اسی کے ہاتھوں نے خشکی کو بھی تیار کیا۔ آؤ ہم جھکیں اور سجدہ کریں اور اپنے خالق خداوند کے حضور گھٹنے ٹیکیں، کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے اور ہم اس کی چراگاہ کے لوگ اور اس کے ہاتھ کی بھیڑیں ہیں۔ کاش کہ آج کے دن تم اس کی آواز سنتے۔ خدا کے حضور شکر کرتا ہوں آپ سب کے لیے جو میرے ساتھ تلاوت میں، خدا کے کلام کی تلاوت میں، پڑھے جانے میں میرے ساتھ شامل ہیں اور اس شکر گزاری کی عبادت میں میرے ساتھ شامل ہیں۔ آؤ ہم جھکیں اور سجدہ کریں۔ اس عبادت میں جو اس وقت ہم شامل ہوئے ہیں اس کا نام ہے کلام زندگی۔ کلام زندگی پروگرام یہ عبادت ہے خدا کی، اس میں خدا کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے، پڑھا جاتا ہے، پھر ہم اس پر غور کرتے ہیں، پھر اس کے وسیلے سے خدا ہمارے دل سے بات کرتا ہے، پھر کام کرتا ہے۔ اور کتنے لوگوں کی یہ گواہی ہو گئی ہے کہ اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا تو میری جان کب کی عالم خاموشی میں جا بسی ہوتی۔ جب میں نے کہا میرا پاؤں پھسل چلا تو آئے خداوند تیری شفقت نے سنبھال لیا۔ جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے۔ خدا کرے اس پروگرام کو دیکھتے دیکھتے آپ کہیں خداوند تیرا شکر ہے تو نے یہ سلوک میرے ساتھ بھی کیا ہے۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں بہت خدا کا شکر گزار ہوں آپ سب کے لیے جو برسوں سے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، اور میں شکر گزار ہوں ان بھائی بہنوں کا جنہوں نے مجھ پر اتنی مہربانی کی ہے، بتایا ہے مجھے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں، پھر ہم مل کر خدا کا شکر کرتے ہیں۔ ان کی گواہی سے مجھے برکت ملتی ہے، جو کچھ خدا انہیں دکھا دیتا ہے اس کے لیے میں خدا کا شکر کرتا ہوں۔ آپس کی جو بات چیت ہوتی ہے پھر میں کہتا ہوں خدا یہ بات مجھے نظر نہ آئی، میری بہن کو نظر آ گئی، میرے بھائی کو نظر آئی ہے، سو خدا کا شکر ہو آپ کے لیے۔ اور خدا کرے آج بھی ایسا ہی ہو کہ میں جو خدا کے کلام میں سے اس کی تلاوت کروں گا، پڑھوں گا آپ کے سامنے، پھر ان میں سے جو باتیں خدا ہم پر ظاہر کرے گا وہ ان کا میں ذکر کروں گا۔ تو میری دعا یہ ہے کہ اس کے وسیلے سے ہمارے حالات کے مطابق، مجھے معلوم نہیں آپ کے حالات کیسے ہیں اس وقت، ایسے تمام دنیا میں تو
جو کچھ ہو رہا ہے وہ خوفناک ہے، ڈر پیدا ہوتا ہے، نا امیدی پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ بڑا اچھا ہمارے دشمن کے لیے بہت اچھا موقع ہے، شیطان کے لیے، وہ ہمارے ایمان پر حملہ کرتا ہے۔ ایک اور زبور ہے، اس میں لکھا پھر تیرا خدا کہاں ہے؟ وہ مجھ سے بار بار کہتے، تانے مار کے کہتے ہیں تیرا خدا کہاں ہے؟ کیا کر رہا ہے خدا؟ خدا خدا کرتے ہو تم، کہاں ہے تمہارا خدا؟ کیا کر رہا ہے اس وقت؟ ہے اس کے بس میں کچھ کر سکتا ہے؟ تو ایمان پر حملہ ہے، لیکن خدا کا شکر ان بھائی بہنوں کے لیے بھی جن کی گواہی سن کر ہمارا ایمان مضبوط ہوتا، میرا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ میں سنتا ہوں، روز سنتا ہوں خدا کے بندوں کے وسیلے سے جو کلام آ رہا ہے، بہنوں کے وسیلے سے جو خدا کا کلام آ رہا ہے، ان کو میں سنتا ہوں تو اس سے میرا کمزور ایمان زور حاصل کرتا ہے۔ بہت ضرورت ہے اس وقت اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے ہم جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ کریں، خدا کا کلام پڑھیں، اس سے ایمان پیدا ہوتا ہے۔ لکھا کلام سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے، اس سے ایمان پیدا ہوتا ہے۔ ایسا ایمان جو ٹکر لیتا ہے طوفانوں سے، ایسا ایمان اس کے لیے لکھا جو دنیا پر غالب آتا ہے، وہ ایمان جو دنیا پر، جو طاقت جو تم پر غلبہ جو ہے دنیا میں، ایمانداروں کو غلبہ حاصل ہوتا ہے، فتح حاصل ہوتی ہے، تو وہ اس ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ کیسا ایمان ہے؟ وہ ایمان کس پر ہے؟ یہ ہے سوچنے والی بات۔ سو خدا کا شکر ہے آپ سب کے لیے، مجھے خدا کے حضور یہی دعا ہے، میری منت ہے کہ ان حالات میں جب کہ نقصان ہو رہا، لوگوں کو جان کا نقصان ہو رہا ہے، اور بہت طرح سے گھبرا گیا انسان، ڈر گیا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں، ایک دوسرے سے مل بھی نہیں سکتے ہیں، عبادتیں کرنا مشکل ہو گیا ہے، بہت ساری رکاوٹیں ہو گئی، ایک تھوڑی ہے۔ تو ایسے میں اگر ایمان کسی کا کمزور ہو جائے تو اس پر الزام نہیں لگانا چاہیے۔ خدا الزام نہیں لگاتا، خدا نفرت نہیں کرتا، چھوڑ نہیں دیتا، خدا سنبھالتا ہے ان کو۔ لکھا جب میں کمزور ہونے لگتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں گرا، وہ سنبھال لیتا ہے۔ خدا کی جو محبت یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی ہے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ خدا اپنے ایمانداروں کو چھوڑ دے، وہ چھوڑتا نہیں ہے، ساتھ رہتا ہے، انتظار کرتا ہے کہ پھر اس کی طرف دیکھیں، تو جب اس کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر دکھائی دیتا ہے کہ اس کے تو ہاتھ بڑے ہوئے سنبھالنے کے لیے۔ تو خدا کے کلام میں سے ایک حصہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، آپ بھی پڑھیے اسے، اور میرا بھروسہ یہ ہے، میرا یقین یہ ہے، میری امید اور دعا یہ ہے کہ اس کے وسیلے سے اگر آپ کے ایمان میں ان حالات کی وجہ سے کوئی صدمہ پہنچتا ہے، دھکا لگتا ہے، تو اسے سننے کے بعد آپ کا ایمان پھر مضبوط ہو جائے، پھر کھڑے ہو کے کہیں کہ خداوند یسوع تیرے نام کی تمجید ہو، تو فتح مند خداوند ہے، میرا توکل تجھ پر ہے، میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری مدد کہاں سے آئے گی، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ ارے میری مدد پہاڑوں سے تھوڑی ہے، پہاڑوں کی طرح گھیر رکھا ہم کو مصیبتوں نے، کہتا میری مدد تو خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ کیا پہاڑ ہیں یہ، کیا مشکلات اور یہ کیا مصیبتیں ہیں؟ جس پر میرا ایمان ہے وہ غالب ہے، وہ قادر ہے، وہ زندہ ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ تو ایمانداروں کو ان دنوں میں نئی طریقے سے خداوند یسوع مسیح کی ذات کا علم حاصل ہو رہا ہے، عرفان اور پہچان حاصل ہو رہی ہے کہ وہ کون ہے، اور اس پر ایمان لانے کی وجہ سے، اس بات کو پہچاننے کی وجہ سے کہ وہ کون ہے، ہمارا ایمان اور بھی مضبوط ہو رہا ہے۔ مشکلات تو ہیں، مخالفت تو ہے، موت بھی ہے، سبھی کچھ ہے، لیکن پھر بھی ایمان کو محفوظ رکھنے والے لوگ ان دنوں میں خداوند یسوع مسیح کا نجات بخش دیدار حاصل کر رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے میرے موسیٰ تھے،
میری ماما کی بہن تھیں، یہ 2 ہی بہنیں تھیں، تو ان کے ایک ہسبینڈ جو تھے وہ آرمی میں تھے، آرمی میں سے آ گئے تھے وہ، تو بڑی عجیب باتیں کہا کرتے تھے، تو میں سنتا تھا ان کی بات، لیکن مجھے ایک چیز بہت گھبراہٹ لگتی تھی، وہ سگریٹ پیتے تھے، مجھے بہت تکلیف ہوتی. میں یہ نہیں کہہ رہا بھائی، کسی کو میں برا نہیں کہہ رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں مجھے شخصی طور پر سفر کرنا ہندوستان میں ٹرین میں بس میں بڑا مشکل لگتا تھا جب لوگ یہ دھواں جو ہوتا تھا، تو وہ دھواں پی رہے آنکھ بند کر لیتے تھے، خدا کے کلام کی باتیں کہا کرتے تھے. تو میں نے کہا کہ یہ شاید یہ دھوئیں کی وجہ سے ایسی باتیں کہتے. وہ مجھے کہتے تھے کہ ہر جنریشن، جب ایک نسل دوسری آتی ہے، خدا یسوع مسیح کا عرفان، اس کی پہچان ان کے لیے نئی ہوتی ہے. جو پچھلی صدیوں میں، پچھلے زمانوں میں جو لوگ اسے نہ جان سکے، ان مخالفت کے زمانوں میں، مصیبتوں کے زمانے میں، جو کچھ اب ان کو خدا یسوع مسیح کے بارے میں پہچان حاصل ہو رہی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہم اپنے بزرگوں کو کہیں انہیں کچھ نہیں معلوم تھا، توبہ توبہ، نہیں، یہ نہیں ہے. خدا کا شکر ہے کہ ہر زمانے میں وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا، اپنے لوگوں کو مضبوط کرنے کے لیے اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ وہ حیران رہ جاتے ہیں. ہولناک زمانہ ہے، وہ حیران ہوتے ہیں ہمارا خداوند کیسا خداوند ہے، یہ خداوند کیسا ہے کہ جس کے پیچھے ہم چل رہے ہیں، جو اس نے کہہ دیا کہ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں. دیکھو سنو خدا کے کلام میں سے ایک واقعہ ہے، اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو آپ بھی دیکھ لیں، اسے نکالیں. یہ ہے لوکا کی انجیل، اس کا 8واں باب ہے. آپ نے بہت دفعہ اس کے بارے میں پڑھا ہوگا، خدا کے بندوں نے بہت اس کے بارے میں بہت سی باتیں کہی ہیں، ان سب کے لیے شکر ہے، ان کی سب معرفت اور پہچان کے لیے خدا کا شکر ہو. لیکن دیکھیں گے آج اس سے مجھے اور آپ کو کیا تسلی مل سکتی ہے. یہ 8واں باب ہے لوکا کی انجیل، اور میں 22ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اور اس کے شاگرد کشتی میں سوار ہوئے، اور اس نے ان سے کہا آؤ جھیل کے پار چلیں. اس نے ان سے کہا، یہ ہدایت، یہ حکم اس کا ہے، جھیل کے پار چلیں. شاگردوں نے نہیں کہا تھا کہ ہم جھیل کے پار جا رہے ہیں. اس میں بڑا بھید ہے. بھید یہ ہے کہ اگر وہ کام کہتا ہے آپ سے کرنے کے لیے کچھ، وہ کہہ رہا ہے کچھ، تو پھر فکر نہ کریں کہ حالات کیسے ہوں گے. مخالفت ہوگی، ضرور ہوگی، طوفان ہوں گے، لیکن اگر اس کی کہنے کی وجہ سے آپ جا رہے ہیں تو آپ کی کشتی ڈوبنے کی نہیں. کوئی طاقت ہے نہیں جو اس کشتی کو ڈبا دے جس میں وہ موجود ہے. آؤ، اس نے کہا آؤ جھیل کے پار چلیں. پس وہ روانہ ہوئے. پس جب کشتی چلی جاتی تھی تو وہ سو گیا، اور جھیل پر بڑی آندھی آئی. کشتی پانی سے بھری جاتی تھی اور وہ خطرے میں تھے. انہوں نے پاس آ کر اسے جگایا اور کہا، اے صاحب صاحب، ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں. اس نے اٹھ کر ہوا کو اور پانی کو کہ زور و شور کو، اس نے پانی کے زور و شور کو جھڑکا. بڑا زور تھا، بڑا شور تھا، اس کو جھڑکا، اور وہ دونوں یعنی پانی اور ہوا دونوں تھم گئے اور امن ہو گیا. اس نے ان سے کہا، تمہارا ایمان کہاں گیا؟ وہ کہہ رہے تھے، صاحب صاحب، ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں. ایک جگہ لکھا ہے، کیا تجھے ہماری فکر نہیں؟ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں. وہ ان سے یوں کہہ رہا ہے، تمہارا ایمان کہاں گیا؟ تم نے جان کی فکر ہے، جان کی فکر تو میں کروں گا تمہاری، اپنے ایمان کی فکر تم کرو. تمہارا ایمان کہاں گیا؟ ڈوب گیا؟ اس طوفان میں تمہارا ایمان ڈوب گیا؟ اس نے ان سے کہا، تمہارا ایمان کہاں؟ وہ ڈر گئے، تعجب کر کے آپس میں کہنے لگے، یہ کون ہے؟ یہ تو ہوا اور پانی کو حکم دیتا اور وہ اس کی مانتے. دیکھا آپ نے، شاگردوں کو خدا یسوع مسیح کے بارے میں بہت ساری باتیں پتہ لگ گئی تھی، اور وہ سب حیرانی کا باعث تھی. اس کے معجزات دیکھ کر وہ کہہ دیتا تھا اور ہو جاتا تھا. وہ حیران تھے کہ یہ کیسے ہو جاتا. کوڑھی، بیمار، ناپاک ہوتے تھے، ان کو کوئی چھوتا نہیں تھا. کوئی چھوئے تو وہ ناپاک ہو جاتا تھا. انہوں نے بڑی عجیب بات دیکھی کہ یہ کسی کو چھو دے تو اس کی ناپاکی کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا. گناہ اس پر غالب نہیں آ سکتا، ناپاکی اس پر غالب نہیں آ سکتی. ہاں، اس کی پاکیزگی غالب آتی ہے.
اس کی پاکیزگی اس ناپاکی کے اوپر غالب آتی ہے اور وہ پاکیزگی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ تو دیکھا تھا انہوں نے، یہ بھی دیکھا تھا انہوں نے کہ کس طرح تھوڑے سے کھانے کو لے کر ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے تھے، معلوم نہیں کہاں سے کھانا آیا، اس نے اوپر دیکھا تھا، خدا کا شکر کیا تھا، کہا تھا بانٹ دو، یہ سب انہوں نے دیکھا تھا۔ لیکن ایک نئی بات کا ان کو تجربہ ہوا ہے، وہ ہے دیکھنے والی بات بالکل سچ تھی، اگر بچانے والا نہ ہوتا تو وہ ڈوب گئے تھے، مر جاتے، برباد ہو جاتے، اس سے زبردست۔ اور ہوتا تھا ایسا، آج کل بھی اس جھیل میں سے اچھا خاصا سمندر ہے، اس میں سے کشتیاں نکالی گئی پتہ نہیں 100 سال پرانی اور بہت بہت دیر کی، ڈوب گئیں۔ وہ طوفان ایسا آ جاتا ہے اس میں، اب بھی آتا ہے کہ اگر اس میں آ جائے تو غرق ہو جائے گا، ڈوب جائے گا۔ تو بات تو ٹھیک تھی، حقیقت ہے، یہ سچ ہے کہ مشکلات اس قسم کی ہیں کہ اگر خدا ہمارا مددگار نہ ہو تو ہم بچ نہیں سکتے، نکل نہیں سکتے اس طوفان میں سے سلامت۔ یہ بالکل سچ بات ہے، حقیقت ہے۔ اور خوف ہے، ڈر ہے، اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے، ڈر لگتا ہے، دہشت ہے ایک قسم کی، تمام دنیا کے لوگوں کو دہشت ہے۔ اور پھر دہشت یہ بھی ہے کہ کس قسم کی گندی باتیں اس دنیا میں ہو رہی ہیں، کس قسم کا ظلم اس دنیا میں ہو رہا ہے، لوٹ مار مچی ہوئی ہے، دولت مند لوٹ رہے ہیں۔ بتاؤ، غریب تو بیچارے شکر کر کے سو جاتے ہیں، وہ دولت مند لوٹ رہے ہیں انہیں۔ ظالموں کو ظلم دوست ہیں، وہ انہیں اچھا لگتا ہے دوسروں کو ستانا، وہ سوچتے ہیں ہم بہت بڑے لوگ ہیں، ہمارے سامنے کوئی بول نہیں سکتا، ہماری طاقت بہت، معلوم نہیں ہوتا رات کو اگر دم نکل گیا تو صبح تک کیڑے کھائیں گے، انہیں معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن ہے یہ سب کچھ، یہ حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مشکلات ہیں، خطرناک حالات ہیں، اسی میں سے وہ نکل رہے ہیں۔ وہ ڈر گئے تھے وہ۔ لیکن جب خداوند یسوع مسیح کی ذات کا ایک نیا عرفان ہوا، پہچان ہوئی ہے، اس کا مظاہرہ، وہ اپنی ذات کو ظاہر کیا ہے، پردہ ہٹایا ہے اپنے اوپر سے۔ ان کو تو وہ آدمی دکھائی دیتا تھا، ان کے ساتھ رہتا تھا، ساتھ ہی کھانا پینا سب کچھ ہوتا ان کے ساتھ، ہر چیز ان کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ ایک انسان ہو کر وہ انہیں دکھا رہا تھا کہ تمہارا آسمانی باپ کیسا ہے، دیکھو میری طرف دیکھو، ایسا ہے تمہارا خدا۔ یہ کہا تھا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا ہے۔ ارے باپ کے تو اختیار میں سارا کچھ ہے، اس کی تو قدرت بے حد ہے۔ یہاں دیکھو وہ حیران ہو رہا ہے اس بات سے کہ یہ کس قسم کا، آپس میں حیران ہو کے آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ اب ان کا موضوع بدل گیا ہے، پہلے یہ بات کر رہے تھے دیکھو یہ سو رہا ہے، اسے جگاؤ۔ اب ان کا موضوع بالکل بدل گیا، اب آپس میں اور بات کر رہے ہیں، وہ حیران ہیں، تعجب میں ہیں، اور آپس میں یہ کہہ رہے یہ کون ہے، یہ ہے کون؟ آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے تو کیا سمجھتا ہے اس کے بارے میں؟ پطرس تیرے خیال میں یہ کون ہے؟ ہوا اور پانی اس کا حکم مانتے ہیں، ان سے کہتا حکم مانتے، یہ تو سوائے خدا کے اور کسی کا حکم نہیں مانتے۔ یاد آ گیا انہیں وہ دن جو سنتے تھے کہ موسیٰ اور ساری کی ساری قوم اسرائیل وہاں سے آ رہے ہیں، مصر کی غلامی میں سے، اور آگے سمندر ہے، اور خدا نے اسے کہا کہ کہہ دے، دعا کیا کر رہا، کہے اس سے پانی سے۔ اور خدا نے، موسیٰ نے عمل کیا، خدا کی بات پر یقین کر لیا، سمندر کے 2 حصے ہو گئے تھے۔ یہاں یہ کہہ رہے ہیں یہ کون ہے، ہوا اور پانی کو یہ حکم دیتا ہے، اب اس کی بات مانتے ہیں، یہ ہے کون؟ میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے دوستوں، اس وقت ایمانداروں کے لیے بڑا مشکل وقت ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ سو گیا وہ، ہمیں کہہ دیا میرے پیچھے آؤ، مجھ پر ایمان لاؤ، اپنی صلیب اٹھا لو۔ ہمیں تو کہہ دیا یہ، اب سو گیا، کہاں ہے وہ؟ اور یہ صرف وہی لوگ نہیں کہہ رہے جو مسیح یسوع کے پیچھے چل رہے، ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے، جو بھی خدا پر بھروسہ رکھتا ہے۔ اب تو جو خدا کو نہیں مانتے وہ بھی کہہ رہے ہیں اگر کوئی خدا ہے، اگر کوئی خدا ہے
تو وہ کہاں ہے؟ وہ کرتا کیوں نہیں؟ کچھ کیوں نہیں کرتا؟ کیوں نہیں دخل دیتا اس معاملے میں، دنیا کے معاملوں میں؟ آسمان پہ ہے خدا اور زمین پہ ہم. آج کل وہ اس طرف دیکھتا ہے کم. بہت برس ہوئے کسی نے یہ گیت بنایا تھا، کیسے کیسے وہ شاعر تھے، بڑی دور تک ان کو دکھائی دیتا تھا. ایسی کسی باتیں انہوں نے کہہ دی. تو یہ بالکل سچ ہے کہ اس قسم کے مشکل حالات میں لوگوں کو یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ خدا کرتا کیوں نہیں، کچھ کیوں نہیں کرتا. لیکن اسی زمانے میں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، لوگوں کی گواہیاں میں سنتا ہوں، میرا للچاتا ہے میرا دل، میری آتما پیاسی ہو جاتی ہے. اے خدا، اس بہن کو یہ بات کہاں سے پتہ لگی، اس بھائی کو یہ بات کیسے پتہ لگی؟ یہ دیکھو اس کا تجربہ کتنا زبردست ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ دنیا کیا کہے گی، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. پہلے طوفان کا ڈر تھا، اب مجھے طوفان کا ڈر نہیں رہا، اب مجھے اس کی حضوری میں ڈر لگتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں. ہے خدا، تو کون ہے؟ کتنے لوگوں کی میں نے گواہی سنی. ایک نے مجھ سے کہا تھا کہ میں نے خداوند کو دیکھا ہے. مجھ سے پوچھا تھا آپ نے دیکھا ہے؟ پھر اپنا بتایا. ارے جو اس کا بیان ہے، جو بیان نہیں کر پا رہا، کہنے لگے یہ الفاظ نہیں ہے، کوئی بھی زبان ایسی ہے نہیں، کوئی لینگویج ایسی نہیں ہے جس میں ہم بتا سکیں جو کچھ اندر ہوا ہے. کہتا میں تو حیران ہوں کہ جب اس نے اپنے آپ کو مجھ پر ظاہر کیا ہے تو مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ مسیح کون ہے. میرے تو خیالات اور تھے اس کے بارے میں. میں تو مسیحیوں کو دیکھ کے سوچتا تھا کہ ایسا ہی ہوگا ان کا مسیح بھی جیسے یہ ہیں ویسے ہی ان کا نجات دینے والا مسیح ہے. کہتا ہے لیکن جب مجھے اس کا دیدار حاصل ہوا ہے تب میں کہتا ہوں یہ کون ہے؟ یہ آدمی ہے. کسی انسان کے پاس اس قسم کا اختیار ہو سکتا ہے؟ کسی انسان کی زندگی میں اس قسم کی پاکیزگی ہو سکتی ہے؟ اتنا پیار کوئی کر سکتا ہے؟ حیران ہوتے ہیں. اس وقت جو خداوند یسوع مسیح کا مکاشفہ، اس کی پہچان، جیسے کہتے ہیں نا پردہ ہٹ رہا اس کے چہرے پر سے، وہ دکھا رہا کہ میں کون ہوں. یہ جو اس کی معرفت اس وقت حاصل ہو رہی ہے ہمارے زمانے میں، ان مشکل کے زمانے میں، جبکہ موت ناچ رہی ہے چاروں طرف، بڑی فتح مندی موت کی، بربادی کی، بدکاریوں کی، گناہ کی، جیسے یہ ناچ رہی ہے بدی اس دنیا میں، بڑے فتح مند ہے، اچھے اچھے گر رہے ہیں، ایمانداروں کے ایمان پر حملہ ہو رہا ہے تو وہ کانپ رہے ہیں. لیکن کیسے مبارک وہ لوگ ہیں جو اس کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں خداوند کچھ کر کچھ کر. تو وہ کچھ ایسا کر دیتا ہے کہ انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. بڑی بات یہ نہیں ہے کہ طوفان تھم گیا، بڑی بات یہ ہوگی کہ شیطانوں کو یہ پتہ لگا ہے کہ خداوند کون ہے. بہت بڑا معجزہ نہیں تھا یہ، خداوند کے لیے ہلکی سی بات ہے. ایک دفعہ بڑے پریشان، اسی طرح ان کی کشتی ڈوبنے کو تھی، گھبرا رہے ہیں کیا ہوگا کیا ہوگا. وہ پانی پر چلتا ہوا ان کے یار پانی اس کو نہیں ڈبو سکتا. ڈر گئے، ہو یہ کون ہے، انسان نہیں ہو سکتا، یہ کوئی بھوت ہوگا، کوئی پریت ہے. ان کو معلوم نہیں تھا کہ خداوند سب کچھ کر سکتا ہے. ارے وہ جسم کے لباس میں ہے، کسی وجہ سے اس نے انسان کی حدوں کو قبول کیا ہے، جامہ پہنا انسان کا، لیکن اس کا اختیار، ارے ذرا سا چہرے پر سے پردہ ہٹاتا ہے انسان حیران رہ جاتا ہے. پولوس جس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، ذرا سی اس نے روشنی دیکھی تھی، گر پڑا تھا نا. تو کون ہے؟ میں تو سمجھا تھا کہ تیری مخالفت کرنا بہت اچھا، تو ہے کون؟ یہاں وہی بات ہو رہی ہے. انہی شاگردوں کو جو ڈرے ہوئے ہیں، حیران ہیں، خداوند کا ایسا تجربہ حاصل ہوا ہے کہ اب اس کی پہچان فرق ہو گئی ہے. ارے ہم نے تو اتنا ہی سمجھا تھا، یہ تو بہت کچھ ہے. آج بھی لوگوں کی زندگی میں یہ معجزہ ہو رہا ہے. خدا کا شکر ہو آپ جو اس کے پیچھے چل رہے ہیں. خدا کا شکر ہے کہ آپ اس کی طرف دیکھ دیکھ کے چل رہے ہیں، آپ کبھی شرمندہ نہیں ہوں گے.
کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ. اب مجھے امید ہے کہ جو کچھ آپ نے سنا ہے اس کی وجہ سے آپ کے دل میں یہ بھوک پیدا ہوئی ہے کہ میں بھی جانوں کہ مسیح ہے کون. بڑی تعداد ہے ایسے لوگوں کی جو مسیحی گھر میں پیدا نہیں ہوئے. خدا نے ان کو جہاں بھی پیدا کیا ہے وہاں سے ان کو کچھ سکھایا ہے, وہاں ان کی زندگی میں خدا کا کوئی تجربہ ہوا ہے اور ان کے اندر یہ بھوک پیدا ہو گئی ہے کہ یہ مسیح ہے کون. ہم نے اس کے بارے میں سنا ہے, لیکن یہ جو انجیل ہے اس میں اس کے بارے میں کچھ اور ہی لکھا ہے, تو وہ ہے کون؟ میرے پیارے بھائیوں, میری پیاری بہنوں, مبارک ہیں وہ جو بھوکے اور پیاسے ہیں, ان پر وہ اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے. ان دنوں میں آپ کے دل میں یہ بھوک ہے, آپ جاننا چاہتے ہیں کہ مسیح کون ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان نے آپ پر حملہ کیا اور آپ گھبرا گئی ہو؟ میری پیاری بہن, پیارے بھائی, گھبرا گئے ہو کہ کہاں ہے خداوند, کہاں ہے خداوند؟ وہ آپ کی زندگی کی کشتی میں ہے. آپ اسے پکارو, کہو آئے خداوند, تیرا روح میرے اندر بستا ہے, مجھے پھر کیوں ڈر لگ رہا, میں کیوں گھبرا رہی ہوں؟ ہاں, جسمانی طور پر ہم سب ڈرتے بھی ہیں, گھبرا بھی جاتے ہیں, بیمار بھی ہو جاتے ہیں, دکھ درد بھی ہوتا ہے, سارا کچھ ہے. ہمیں دکھائی دیتا ہمارے مخالفت کرنے والے کون ہیں, ہم کو دکھائی دیتا ہے کہ یہ ستانے والوں کے ارادے کیا ہیں. سب کچھ ٹھیک ہے, یہ ہے اس دنیا میں, تھا, ہے, رہے گا جب تک وہ نہ آئے. لیکن کیسے مبارک وہ لوگ ہیں جن پر خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے اور وہ حیران ہو جاتے. مجھے نہیں معلوم تھا اے خداوند تو یہ بھی کر سکتا ہے. مجھے نہیں معلوم تھا کہ کینسر کا علاج ہے نہیں اور تو اس کو کہہ دیتا اور ہو جاتا, تندرست ہو جاتا. مجھے نہیں معلوم تھا کہ تو اس قسم کا اطمینان دے دیتا ہے کہ میں بے فکر ہو کے سو سکتی ہوں, بے فکر ہو کے میں اپنے کام کر سکتا ہوں. ایسا اطمینان دے سکتا تو جو سمجھتے بالکل بار. مجھے معلوم نہیں تھا کہ تو میرے لیے وہ کام کر سکتا جو خدا کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا. مجھے نہیں معلوم تھا, اب مجھے پتہ لگا ہے. مبارک ہیں آپ, رک نہ جانا, چلتے رہو, پہنچ جاؤ گے. وہ آپ کو سنبھالتا رہے گا. وہ ہے, وہ زندہ ہے. آسمان اور زمین کا کل اختیار وہ کہتا مجھے دیا گیا ہے. آدم کو اس زمین کا اختیار دیا گیا تھا, اس نے کھو دیا تھا, ننگا ہو گیا تھا. لیکن یہ وہ ہے جس نے گناہ پر فتح پائی ہے, اور اس نے کہا آسمان کا بھی اختیار میرے پاس ہے, زمین کا بھی میرے پاس ہے, اور وہ آنے والا ہے. اس سے لپٹے رہو, پکارتے رہو, اپنے ایمان کی حفاظت کرو, خدا کا کلام پڑھو, دعا کرو, ایک دوسرے سے بات کرو. خداوند آپ کو محفوظ کرے, خداوند مجھ پر بھی رحم کرے. آمین, آمین.